بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص رسی لے کر ٹکڑوں کا گٹھا لائے پھر اسے بیچے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی آبرو محفوظ رکھے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور بھیک اسے دی جائے یا نہ دی جائے، اس کی بھی کوئی امید نہ ہو۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی۔ وہ مر گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہ چلا۔ ایک روز اس کی قبر پر گزر ہوا، دریافت کیا، یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ام محجن کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جو مسجد کا کام کرتی تھی؟ عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف باندھی اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ پھر فرمایا، اے عورت، کون سا عمل اچھا پایا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا یہ سنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں۔ اس عورت نے جواب دیا، مسجد کی صفائی کی وجہ سے جنت میں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کھلتے ہوئے پھولوں کی مانند دو صورتیں، سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن بدلیوں کی صورت میں یا یہ دونوں پرندوں کی صورت میں یا پر پھیلاتے ہوئے پرندوں کے دو غولوں میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل لوگ اسے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب عید پکا کر ان کے پاس لائی جاتی تو وہ ان کے حکم سے اس وقت تک ڈھکی رہتی کہ اس کی گرمی کا جوش اور تیزی ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ کاٹی جاتی اور اپنے اس طرز عمل کی سند میں وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اس طرح ہاتھ ٹھنڈا کر کے کھانا زیادہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معائنے تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کریں یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے نرم چیزیں کھلانے کا کہا۔ ایک دو دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، نہ کہ کھانا کھانے سے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جس کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو چینل لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔